38 مقامات پر دعائے ندبہ کے اندر جملہ استعمال ہوا آئینہ کے ساتھ. ان مقامات میں سے ایک مقام آئینہ وجہ اللہ، کہاں ہے اللہ کا چہرہ، کہاں ہے صورت پروردگار. آئینہ وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، ایسا خدا کا چہرہ کہ جس کی طرف اللہ کے ولی اپنا رخ کیا کرتے. اور آج کی اسی مجلس میں اس جملے کے ذیل میں ہم لفظ وجہ پر گفتگو کریں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، بہت آسان سے مسائل ہیں، مشکل نہیں ہے. مشکل تو ان کے لیے جہاں مشکل کشا کا دامن نہیں ہے. سورہ مبارکہ الرحمن قرآن مجید میں لفظ وجہ کا استعمال کیا خدا سے ملاتے ہوئے. الفاظ کیا ہیں؟ کل من علیہا فان، آیت نمبر 26 سورہ مبارکہ الرحمن. کل من علیہا فان، ہر وہ شے کہ جو روئے زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صاحبان علم و تشریف فرما ہے، قبلہ صیغہ مضارع کا ہے. یبقى باقی ہے اور باقی رہے گا. وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ. خدا کو اپنے محمد سے اتنی محبت ہے کہ خدا اپنے آپ کو محمد سے جوڑ رہا. وجہ ربک، آپ کے رب کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب کیفیت، اس نے اپنی صفات مؤخر کر دی. صاحب جلال بھی وہ، صاحب کرم بھی وہ، یہ دونوں اس کی صفات مگر مؤخر ہیں، اور ضمیر مخاطب کاف جو ہے مقدم ہے. خدا اپنے اور محمد کے درمیان اپنی صفات کو بھی درمیان میں، اپنی صفات کو. وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس نے اپنے تعارف جب کرایا بقا کا اعلان کرتے ہوئے تو کہہ دیتا یبقى وجہ رب العالمین. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عالمین کا رب ہے، مگر عالمین کا رب ہو کر اس نے عالمین پر احسان کیا ہے. عالمین کو وہ پال رہا ہے، عالمین اس کی پہچان کامل نہیں ہیں. اگر کوئی اس کی پہچان کامل ہے تو اسے یا محمد کہتے ہیں یا آل محمد. اگر کوئی اس کی پہچان کامل، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ الرحمن آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ خدا کی نعمت ہے کہ اس نے بتا دیا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. فنا کس کے لیے اور بقا کس کے لیے. البتہ خدا کے چہرے کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام تھا. بہت آسان کام تو یہ تھا کہ چہرہ سمجھ لیجئے. جب چہرہ ہو تو چہرے کے استقرار کے لیے، چہرے کے ظہور کے لیے سر چاہیے، اور سر کے مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے جسم چاہیے. تو چہرہ تو خدا نے بتا دیا تھا. مسلمان خدا کی قدم بنانے تک پہنچ گئے. جو خدا بنا لے انسان تو پھر خدا خدا نہیں رہتا.
چہرہ تو قرآن نے بتایا تھا، یہ قدم تو خود سے پہنچ کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دوسرا مقام، یہ تو فنا کے مقابل پر خدا نے بتایا کہ ایک چہرہ ہے اس کا، اور اس کا چہرہ باقی رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، اس لیے کہ پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ کوئی حادثہ ہو، پورا جسم ختم ہو جائے، اگر چہرہ سلامت ہو تو معرفت سلامت ہے۔ اگر چہرہ سلامت ہو تو معرفت سلامت ہے۔ چہرہ بتاتا ہے کہ کس کا چہرہ ہے، معرفت سلامت ہے۔ تو یہ تو بات تھی بقا کی قرآن مجید میں۔ اب خدا کے چہرے کی ایک اور بات کی گئی، جب خدا کے چہرے کی وسعت کو بیان کیا گیا، اس کا چہرہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ گرچہ میں استعمال کر رہا ہوں بہت آسان و سادہ الفاظ، کتنا بڑا اس کا چہرہ ہے، مگر یہ الفاظ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں سمجھا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس آیت کا لطف جب بھی پڑھتا ہوں، میں جب بھی تلاوت کرتا ہوں اس آیت کو، مجھے سعید ابن جبیر یاد آ جاتے ہیں۔ سعید ابن جبیر حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کے ہاتھوں جب شہید کیے جا رہے تھے، کیسے کیسے تھے کہ مولا کے چاہنے والوں کو قبلہ رخ لٹا کے ذبح کرتے تھے۔ جب سعید کو چٹائی پہ لٹایا گیا قبلہ رخ کر کے، ہمارا سلام ہو ایسے شہیدوں پر۔ واقعاً سعید تو پھر سعید تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کو ان سے شرف ملتا ہے، وہ زندہ ہیں تب بھی سعید ہیں، وہ مر جائیں تب بھی سعید ہیں۔ جب ذبح کیا جا رہا تھا چٹائی پہ لٹا کر، تو قبلہ رخ منہ کر دیا گیا۔ بڑے اطمینان سے فرماتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میرا چہرہ تو اس کے چہرے کی طرف ہے۔ وجہت وجہی، اللہ اکبر۔ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون نے جلاد سے کہا اس کا منہ پکڑ کر کعبے سے منحرف کر دو۔ کیا سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید قبلہ رخ ہو کر ہی یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی رخ پلٹا گیا، جناب سعید ابن جبیر نے اب قرآن کی آیت پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ مشرق والمغرب، اور اللہ کے لیے تو ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں چاہو منہ موڑ لو۔ جہاں تم منہ موڑو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ جہاں تم منہ موڑو گے۔ بہت غور کیجئے۔ اب بہت آسان سی روایت کہ ایک شخص یہودی ہے جو خدمت امیر ممکنات میں پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے معصوم کی بارگاہ مقدس میں، این وجہ ربک، یا این وجہ الرب، آپ بتائیے آپ کے رب کا چہرہ کدھر ہے؟ یا بتائیے کہ رب جو ہے اس کا چہرہ کدھر ہے؟ تو یا اضافت کے ساتھ ہے یا الف لام کے ساتھ روایت۔ امام نے جواب دینے کے بجائے ارشاد فرمایا آگ روشن کرو۔ جب آگ روشن کی گئی، امام نے پوچھا یہودی سے این وجہ ھذہ النار، جب شعلے لپکنے لگے، بھڑکنے لگے،
تو آپ نے فرمایا بتا اے یہودی این وجہ ہذہ النار، اس آگ کا چہرہ کس طرف ہے؟ یہودی کہتا ہے اس کا چہرہ تو کسی طرف معین نہیں ہو سکتا، چاروں طرف ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے، اس کا چہرہ معین نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمائے جب تو نار کا چہرہ نہیں بتا سکتا، مجھ سے نور کا چہرہ پوچھا۔ اب بڑے عجیب عجیب سے مسائل ہیں ہمارے درمیان میں، ہم رہتے ہیں مخلوط معاشرے میں، ویسے معاشرے میں عجیب و غریب انداز سے لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی جانب آسمان دیکھ کر کہتے ہیں اوپر والا ہے نا، یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے کہ خدا کو اوپر بھیج دیا ہے۔ اوپر والا، یہ اوپر والا کیا ہوتا ہے؟ اکثر دیکھا نادان دوستوں کو کہ نالین کو سیدھا کر رہے ہیں جو الٹی پڑی ہوئی تھی، کیوں؟ کہ اوپر خدا کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر ذرا سی مجلسی کیفیت پیدا ہو جائے تو ان تمام تر کمزور باتوں سے انسان کی جان چھوٹ جائے۔ خدا کہاں پر ہے؟ جو آپ قدم رکھتے ہیں، قدم کے نیچے بھی جو زمین ہے، اب بتائیے خدا ہے یا نہیں؟ اگر کہا خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں خدا نہیں ہے۔ اب میں شاعرانہ انداز سے تو بیان نہیں کر سکتا کہ خدا کس مقام پر نہیں ہے، ورنہ تو بہت آسان سی مثال ہے، ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو۔ ظاہر کہتا ہے مسجد میں نہ پی، یہ پینے کی جا نہیں، منافق کے دل میں پی کہ وہاں پر خدا نہیں۔ خدا کہاں پر نہیں؟ تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، اشارات اور رموز ہے۔ خدا کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اب بہت غور کیجئے کہ چہرہ قرآن مجید میں تیسرے مقام پہ استعمال ہوا۔ پہلا مقام واضح ہو گیا سورہ رحمان، دوسرا مقام سورہ البقرہ آیت نمبر 115۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ جہاں منہ موڑ لو ہر جگہ اللہ کا چہرہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ کا چہرہ موجود ہے، چاہے منہ زمین کی طرف ہو کہ منہ آسمان کی طرف ہو، مشرق کی طرف ہو کہ مغرب کی طرف ہو، شمال کی طرف ہو کہ جنوب کی طرف ہو، جہاں منہ موڑ لو وہیں پر اللہ موجود ہے، اللہ کا چہرہ موجود ہے، اللہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جو لفظ استعمال ہوا زبان پہ اللہ نہیں، اس کا مطلب اللہ نہیں کا مطلب اللہ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ۔ اب آئیے تیسرا مقام کہ انسان جتنے اعمال انجام دے رہا ہے، سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 38 دیکھیے گا، فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ بس دیجئے قرابت دار کو اس کا حق، اور دیجئے مسکین کو بھی اور ابن سبیل کو بھی۔ ذالک خیر، یہی تو خیر ہے۔ اگر کس کے لیے خیر ہے؟ للذین یریدون وجہ اللہ، اس کے لیے خیر ہے جو اللہ کے چہرے کا ارادہ کر رہے۔ تو انسان جب عمل انجام دے تو اللہ کے چہرے کا ارادہ ہو، یریدون وجہ اللہ۔ پورے قرآن مجید میں دو ہی مقام ہیں، آیت نمبر 38 بھی، آیت نمبر 39 بھی۔ 39 میں بس فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کی بات کی گئی۔ جو لوگ پیسہ
سود کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ خدا ان کے سود کے مال میں برکت دے دے، تو خدا سود کے مال میں برکت نہیں دیتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ بڑی برکت ہے مولوی صاحب، کتنی برانچیں کھل رہی ہیں۔ اگر برکت نہیں ہے تو بینک بند کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب برکت کچھ اور ہے، اضافہ کچھ اور۔ صلوات پڑھے محمد والے، برکت کچھ اور۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے سود کے مال میں برکت، تو اللہ سود کے مال میں برکت نہیں دیتا۔ ہاں جو اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ زکوٰۃ کے مال میں برکت دیتا ہے، مگر شرط یہ کہ تریدون وجہ اللہ، تم زکوٰۃ نکال رہے ہو اپنے لیے نہیں، اللہ کے چہرے کے لیے۔ ایک طرف آیت نمبر 38، آیت نمبر 39، یریدون تریدون، مگر وجہ اللہ۔ دیکھتے ہوئے چلیے ان تمام مقامات پر قرآن مجید نے لفظ وجہ کو استعمال کیا اللہ کے لیے۔ اب آئیے آیات کے ساتھ ساتھ جب تک اس قرآن کو آل محمد سے نہ پوچھا جائے تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چہرہ تو لوگ بنا لیتے ہیں مگر خدا سمجھیں کیسے آل محمد کے بغیر، خدا سمجھیں کیسے آل محمد کے بغیر۔ تو اب یہ روایت، اس کے راوی کا نام ہے ابا سلط حروی، ابا سلط بھی کہا پڑھا جاتا ہے اور اردو میں لوگ ابا سلط بھی کہتے ہیں۔ عبد السلام ابن صالح، عظیم شخصیت، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں خدمت امام میں تھا۔ اس روایت کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں روایتوں سے نقل کیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، قلت رضا علیہ السلام، مولا سے پوچھا مولا بتائیے ما معنی الخبر، کیا ہے خبر کے معنی؟ الذین رواہ، کہ جس کو روایت کیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے۔ ان ثواب لا الہ الا اللہ ثواب النظر الی وجہ اللہ۔ کیا ہے اس روایت کا ترجمہ؟ امام بتائیے آپ مجھے، کہ روایت نقل کی جا رہی لوگوں سے کہ ان ثواب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب ایسے کہ جیسے کسی نے اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی، اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی۔ لیکن زیارت ہوتی ہے چہرے کی ہے، ہاتھوں کی زیارت نہیں ہوتی، ہاتھوں کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ شناخت کے جتنے ذرائع حساس ترین ہیں، ان میں آنکھیں ہیں، ان میں زبان ہے، اس میں کان ہیں، وہ سب کے سب چہرے پر ہیں۔ لسان بھی چہرے کے ساتھ ہے، عین بھی چہرے کے ساتھ ہے، اذن بھی چہرے کے ساتھ ہے، اب باقی صرف لمس رہ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب پوچھا ابا سلط نے کہ مولا بتائیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے چہرے کی زیارت کا ثواب مل جائے اسے جو کہے لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے مراد لے بالوجہ کالوجوہ، اسے چہرہ ہوتا ہے انسانوں کا، ایسے خدا کا چہرہ، فقط کفر، تو کافر ہے۔ اگر کوئی شخص اس روایت کو سن کے مراد لے کہ اللہ کا بھی کوئی ایسا ہی چہرہ ہے کہ جیسے انسانوں کے چہرے ہوتے ہیں، فقط کفر، تو وہ کافر ہو گیا۔ اب یہ کافر کا جو فتویٰ دیا جا رہا ہے نا، بڑی احتیاط سے
کہ برحال بہت سے مسائل صلوات پڑھے محمد. اللہ کے چہرے کا مطلب عام انسانوں کے چہرے کی طرح اگر چہرہ مان لیا جائے تو کافر ہو گئے. امام شاہ فرماتے ہیں ہاں لیکن ولکن انبیاء اللہ ورسولہ وحججہ وجہ اللہ، لیکن ہاں انبیاء اس کے چہرے ہیں، رسول اس کا چہرہ ہیں، اور اس کی حجتیں اس کا چہرہ ہیں. آج کے دور میں کون چاہتا ہے اللہ کی زیارت کرے؟ ہے کوئی؟ آج آدم نہیں ہیں، آج حضرت نوح نہیں ہیں، حضرت ابراہیم نہیں ہیں، آج مولائے متقیان کا دور نہیں ہے. گرچہ علی کا دور تو ختم ہوتا ہی نہیں، وہ لگ بیٹے کا دور ہو، باپ کو صلوات پڑھے محمد والے. آج کے دور میرے اور آپ کے دور میں اگر کوئی اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہو، امام فرماتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا. اگر چہرہ مان لو گے تو چہرے کے لیے سر ماننا پڑے گا، اور سر مانو گے تو پھر جسم ماننا پڑے گا. اور خدا خالق جسم ہے، محتاج جسم نہیں. دوسری خرابی یہ اس میں آتی ہے کہ اگر خدا کا جسم مان لو گے تو جسم کسی ایک مکان میں رہے گا، ایک جگہ میں رہے گا، تو جو مقید ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. دو کیفیات ہیں، ایک ہے تجلی اور ایک تجافی. وجود کی دو قسمیں ہیں کہ اگر میں مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ ہو سکتا ہے کبھی وجود تجافی آپ تک نہ پہنچ سکے، وجود تجلی پہنچ جائے. کیا مطلب؟ ایک ہی مقام پر رہ سکتا ہے یہ جو لگایا گیا ہے آپ کے لیے ٹاور، جو موبائل سم کے لیے سروس فراہم کرتا ہے، ایک مقام پہ لگایا جاتا ہے ہر علاقے کے اندر. یہ تجافی ہے. تجلی وہ ہے جو اس کی آ رہی ہیں آپ تک، ویوز آ رہی ہیں، شوائیں آ رہی ہیں، یہ تجافی ہو رہی ہے. اگر تم بنا سکتے ہو ایسا، مجھے اطمینان سے بتائیے کہ جتنے بھی نظام کام کر رہے ہیں، آپ ہر مقام پر ایک ہی موبائل کمپنی کے سگنل محسوس کر رہے ہیں، نام ایک ہی آ رہا ہے، یو فون. مثال کے طور پر صلوات پڑھے محمد، اس کی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا. سارے مقام پر پورے پاکستان میں جہاں جہاں سگنل آ رہے، تو کیا ہر جگہ یو فون والے پہنچے ہوئے نہیں؟ کیا سگنل پہنچے ہوئے؟ تو تجافی نہیں، تجلی پہنچی ہوئی ہے. اگر یہ بنا سکتے ہیں ایسا نظام کہ ہو ایک مقام پر پہنچے سب جگہ، تو کیا خدا نہ بنائے گا ایسے چہرے کے رہیں ایک جگہ پہنچے سب جگہ؟ کبھی دائیں مڑ کر دیکھیے، بات بڑی آسان سی ہے. اللہ کے چہرے کی اتنی وسعت ہے کہ چاروں طرف اللہ کا چہرہ ہے. میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. میں جانب مشرق جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، کہا یا علی مدد. جانب مغرب جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، کہا یا علی مدد. شمال اور جنوب میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، کہا یا علی مدد. ارے زمین پر گر رہا تھا، چہرہ جانب زمین تھا، پھر کہا یا علی مدد. اللہ اکبر. ہاں، اور تو اور بڑی مشکل تھی اس وقت جب کہ فضائی سفر کر رہا تھا. سمت آسمان بلند تھا، 5000 نہیں اس سے بھی زیادہ، ہزاروں فٹ کی بلندی پر بلند تھا زمین سے. اور جب وہاں خطرہ ہوا، کہا یا علی. یا علی یا علی یا علی
مدد حق ہے. مجھے کوئی ایسا مقام نہ ملا جہاں علی کی مدد کے سگنل نہ رہے. ہر مقام پہ آ رہے ہیں. تو لفظ وجہ پر ہم بات کرتے کرتے وہاں تک پہنچے. سورہ مبارکہ القصص میں پروردگار نے آیت نمبر 88 میں بھی جملہ استعمال کیا کل شیء ہالک الا وجہہ. سب شے ہلاک ہو جائیں گی سوائے اللہ کے چہرے کے. اب یہاں پر تفسیر البرہان میں روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا. پوچھا کہ مولا سے مولا یہ کیا مطلب ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام شے ہلاک ہو جائے سوائے اللہ کے چہرے کے. امام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ تو کہتے ہیں مولا یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر خدا کا چہرہ باقی رہے گا. خدا کا چہرہ باقی رہے گا، سب تباہ برباد ہو جائے گا. امام نے ارشاد فرمایا اگر وہ یہ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، یہ سخن باطل ہے. یہ خدا کا چہرہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ راہ سعادت ہے جس پر کوئی چل کر سعید اور کامیاب ہو جاتا ہے. کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر وہ راستے باقی رہیں گے جس پر چل کر چلنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. امام کے الفاظ وجہ سے مراد اور راستہ، امام فرماتے ہیں وہ ہم ہیں اللہ کے چہرے. نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. اللہ اکبر. قسم بخدا انسان کیا سمجھے گا اللہ کے چہرے کی عظمت کو، کیا ہم اللہ کا چہرہ ہیں. اب آئیے زیارت جامعہ کبیرہ میں چلیے. مجھے پورا احساس ہے کہ نیند تو آ رہی ہوگی اور مجبوری یہ ہے کہ سونے کی خبر بھی چہرہ ہی دیتا ہے. سونے کی خبر بھی چہرہ ہی دیتا. تو ٹھیک ہے اس میں سونے کی اجازت ہے. یہ عبادت ولا، اس میں سونے کی اجازت ہے. عبادت خدا ہو تو اس میں وضو شرط ہو جائے، سوئے تو نماز گئی. یہ تو فرش ولا ہے، جاگو تب بھی کامیاب ہو، سو جاؤ تب بھی کامیاب ہو. اس لیے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو سو کر بھی کامیاب تھا اور جاگ کر بھی کامیاب تھا. جس کا سونا محمد کو بچا لے اس کا جاگنا کیا کچھ بچاتا ہوگا. سونا محمد کو بچا لے. اللہ اکبر. تو باتیں اس لیے سامنے آ جاتی ہیں کہ بہرحال میں نے کہا نا کہ چہرے بتا دیتے ہیں. تو مجھ سے تو کہا گیا کہ آپ نے گھنٹہ پورا کرنا، صلوات پڑھے محمد والے. تو زیارت جامعہ کبیرہ سے چند جملے آپ کی خدمت میں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی فضائل آل محمد پڑھنے کا دل چاہے تو کچھ اور پڑھیے کہ نہ پڑھیے، کسی شاعر کا کلام پڑھیے کہ نہ پڑھیے، مگر قصیدہ آل محمد پڑھنا ہو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیے. تب سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد کے مقامات کیا ہیں. اب آئیے الفاظ کیا اس کے اندر. بہت سارے مقامات پر بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی، اس مقام سے میں پڑھ رہا ہوں. استعمال و جملہ میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، میری ماں آپ پر قربان ہو جائے. یہاں تو عجیب کیفیت ہے کہ اگر نام
کسی پڑھنے والے کا نیچے لکھ دیا جائے تو وہ نام قربان نہیں کر سکتا مولا پر. میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے, میری ماں آپ پر قربان ہو جائے, یہ آل محمد کی بات ہو رہی ہے, مجلس بشر نہیں ہے, مجلس محسن انسانیت کی بات ہے. میرا باپ آپ پر قربان, میری ماں آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان, میرے گھر والے آپ پر قربان. 4. 5واں میرا مال آپ پہ قربان. 5 تھے, 5 قربان کر دیے. پھر امام فرماتے ہیں اس طرح سے کہو. زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی. پس منظر میں جانے کا وقت نہیں ہے. جامعہ صغیرہ کیا ہے اور جامعہ کے نام سے کتنی زیارتیں اور بھی اس کے علاوہ ہے. یہ مشہور جامعہ کبیرہ جسے 10ویں امام نے تعلیم فرمایا. آپ فرماتے ہیں اس طرح کہو اپنے اہل بیت کو سلام پیش کرتے ہوئے, اپنے پیشوایان کو سلام پیش کرتے ہوئے کہ میری باپ, میری ماں, میری جان, میرے گھر والے, میرا مال سب آپ پر قربان ہے. کیا آپ کا مقام ہے؟ من اراد اللہ بدأ بکم. اگر کوئی شخص اللہ کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے وہ آپ سے ہی آغاز کرے. من اراد اللہ, ڈھونڈنے چلا خدا کو ہے تو خدا کہاں ملے گا؟ آل محمد کے یہاں تو ملے گا. من اراد اللہ, جو اللہ کا ارادہ کر رہا ہے, بدأ بکم, اسے چاہیے کہ وہ آپ سے آغاز کرے. ومن وحدہ قبل عنکم, اور جو آپ کی توحید سمجھنا چاہے, اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہے, قبل عنکم, اسے چاہیے وہ آپ سے جو ملے اسے توحید سمجھے. جو آل محمد سے نہ ملے وہ شرک تو ہو سکتا ہے, توحید نہیں ہے. اور جو آل محمد سے ملے وہ توحید ہے, شرک نہیں ہے. اللہ اکبر. ومن وحدہ, اور جو اللہ کی توحید سمجھنا چاہے, اللہ کا موحد بننا چاہے, قبل عنکم, اسے چاہیے کہ جو آپ سے ملے اسے قبول کر لے. ومن قصدہ توجہ بکم, اور جو اللہ کا طرف اپنا مقصد قرار دے, اللہ کی طرف رخ موڑنا چاہے, توجہ بکم, اسے چاہیے آپ کی طرف رخ موڑ لے. اتنی نازک منزل ہے کہ یہیں سے اگر انسان نہ سمجھ سکے تو آل محمد کو خدا سمجھ لے, نہ سمجھ سکے. من قصدہ توجہ بکم, اور جو اللہ کی طرف ارادہ کرنا چاہے, اس کو مقصد قرار دے, توجہ بکم, اسے چاہیے وہ آپ کی طرف رخ کر لے. عزیزان گرامی قدر, بات بڑی آسان سی ہے کہ اگر آج کے دور میں دعائے نطبہ کے اس جملے پہ توجہ کریں, این وجہ اللہ, آج کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ؟ کون سا اللہ کا چہرہ؟ اس کی طرف اس کے اولیاء توجہ کیا کرتے ہیں. یقیناً امام کو تلاش کرتے کرتے کوئی مصلی سے سامرہ تک پہنچا, اور کوئی سامرہ سے مصلی تک پہنچا. یہ سفر عشقی عجیب منزلیں ہیں. انسان اللہ کے چہرے کو تلاش کرتے کرتے تو یقیناً اللہ کے چہرے کی تلاش کا مسئلہ, اور آج یقیناً انسان تمام دعاؤں کے لیے, تمام مشکلات کے حل کے لیے کہاں جائے؟ این وجہ اللہ. اس لیے ہر مسلمان کی فریاد, ہر مومن کی فریاد, اور ہر انصاف پسند انسان کی فریاد, امن کی تلاش میں, روزگار کی تلاش میں, پانی کی تلاش میں,
پانی اگر برسے گا تو چہرے خدا کے بغیر نہیں برسے گا. امن ہوگا تو چہرے خدا کے بغیر نہیں ہوگا. اس لیے کہ آنکھیں دیکھیں گی تو مفسدین کو سزا ملے گی، آنکھیں دیکھیں گی تو منتظرین کو سکون ملے گا. این وجہ اللہ، کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ؟ کس طرح روتے ہوئے. اور عجیب بات ہے کہ یہ 4 دن ہیں عید کے سال میں. جس مومن کو عید کے دن رونے کا شوق ہے وہ سن لے. جس مومن کو عید کے دن رونے کا شوق ہے وہ سن لے کہ رونے کا طریقہ آل محمد نے خود بتایا. ذکر آل محمد کرو بحکم آل محمد. حکم آل محمد سے ہٹ کے کرو گے تو مشکلات میں پڑ جاؤ گے. اس لیے 4 عیدیں قرار دی ہیں سال میں، 4 عیدیں جن کے لیے حکم ہے کہ انسان اس دعائے ندبہ کی تلاوت کرے، چاہے عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ ہو کہ عید غدیر ہو کہ جمعے کا دن ہو. یہ 4 عیدیں ہیں. عید الفطر کو عیدوں میں شامل کیا گیا کہ اس دن بھی تمہیں چاہیے کہ تم یہ ندبہ پڑھو. ندبہ پڑھو نہیں، ندبہ کرو. پڑھنا اور ہے، کرنا اور ہے. ابھی آپ نے غور کیا لائٹ تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی تو آپ دائیں اور بائیں منتظر تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہاں سے روشنی آئے، کہاں سے برقی رو پھر مسلسل ہو تو بات آگے بڑھے. اگر ایسے ہی اپنے وجود میں امام کے آمد کی کمی کو محسوس کیا جائے تو چہرہ امام تلاش کیا جائے نا. وجہ اللہ، وہ اللہ کا چہرہ، امام کا وجود مقدس. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله